جب ثانیہ چائے لے کر آئی تو زمان نہا چکا تھا اور بیڈ پر نیم دراز موبائل چیک کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر موبائل رکھ دیا، اس کے ہاتھ سے کپ لیا۔ بیٹھو، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ ثانیہ بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ تمہیں پتا ہے میں تم لوگوں کو شہر کیوں لے کر آیا اور کیوں تمہیں پڑھایا؟ اس نے تمہید باندھی۔ ثانیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تاکہ تم لوگ باہر نکلو، کچھ تمہیں پتا چلے دنیا کا، لوگوں کا، کچھ تمہاری سوچ بدلے۔ جو کچھ بڑی بوڑھیوں نے تم لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے، تم لوگ خود پرکھو کہ کیا وہ صحیح ہے۔ ثانیہ کی سمجھ میں بات آنے لگی کہ اب زمان کیا کہنے والا ہے۔ اس کا سر جھک گیا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری محنت رائے گاں گئی۔ تم لوگوں کو بدل نہیں سکا میں۔ پڑھ کر بھی تم صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکی ہو۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ثانیہ بے ساختہ بولی۔ کچھ دانیہ کی باتوں کا اثر بھی تھا، کچھ اپنا دل بھی بے ایمان ہوا تھا۔ پھر کیسا ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہماری پھوپھیاں اور یہ روحی سائرہ سب ٹھیک ہیں؟ وہ سوچ سمجھ کر اسے گھیر رہا تھا۔ نہیں بھائی، وہ غلط ہیں اور ان کی سوچ بھی، پر ہم ان کو سمجھا نہیں سکتے۔ بیچارگی ہر انداز میں نمایاں تھی۔ ان کو سمجھانے کی بات کون کر رہا ہے؟ تم سمجھ گئی ہو نا کہ وہ غلط ہیں۔ جی بھائی۔ اس نے زور و شور سے گردن ہلائی تو زمان نے مسکراہٹ کو ہونٹوں میں قابو کیا۔ اس کے سامنے وہ سخت رہنا چاہتا تھا۔ پھر میں منور کو ہاں کر دوں؟ حملہ اچانک تھا۔ وہ ہکلا ہی گئی۔ بھائی دیکھو، کیوں تم اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ تم کیا چاہتی ہو کہ اپنی پھوپھیوں جیسی زندگی گزارو؟ ثانیہ کا سر اپنے آپ نفی میں ہلا۔ تو پھر ہاں کر دوں؟ بھائی بچپن سے ہماری تربیت ہی یہ ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ بھی تو ہمارے ساتھ مل کر پلاننگ کرتے تھے کہ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے، جیسے پھپھو روشن اور کلثوم کرتی ہیں۔ جیسی زندگی پھپھو روشن اور کلثوم گزار رہی ہیں، ہم بھی گزاریں گے تو انہی کی طرح لڑتے جھگڑتے رہیں گے۔ اللہ نے انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے اور نکاح کا حکم دیا ہے تو اس کی بھی وجوہات ہیں۔ ہم فطرت کے خلاف چلیں گے تو آپ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ اور ہاں، میری بھی تربیت یہی ہوئی تھی کہ میں شادی کروں گا، پر تم لوگ میرے ساتھ رہو گی، میرے بچے پالو گی۔ پر جب میں گھر سے نکلا، دنیا دیکھی تو احساس ہوا کہ کچھ غلط ہے۔ مجھ سے پہلے یہ احساس ذوالفقار بھائی کو ہوا تھا، پھر امی نے ان کی شادی کر دی۔ کتنا جھگڑا کیا تھا انہوں نے سب سے کہ بہنوں کی شادی کرنی ہے، پر امی، روحی اور سائرہ نے انہیں الگ کر کے ہی دم لیا۔ پر میں تم لوگوں کو ایسے چھوڑ نہیں سکتا۔ تم ہاں کرو تو میں امی سے بات کروں۔ بھائی، ثانیہ ہچکچائی۔ حیا بھی بولنے میں رکاوٹ بنی۔ تم اپنی بات کھل کر کرو، میں سب سنوں گا۔ زبردستی کا قائل نہیں ہوں میں۔ بھائی، ہماری تربیت ہمارے اندر رچ بس گئی ہے۔ اب شادی کے بارے میں سوچنا عجیب سا لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گناہ ہو۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی مضطرب دکھائی دے رہی تھی۔ گناہ بنا کر تمہارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اگر سچ میں ایسا ہوتا تو کیا ہماری بزرگ ہستیاں شادی کرتی؟ وہ آج ہر صورت ثانیہ سے ہاں کہلوانا چاہتا تھا۔ اسلام میں تو نکاح کی بہت اہمیت ہے، سنت رسول ہے۔ تم نے تو اسلامیات میں ماسٹرز کیا ہے۔ بھائی وہ تو ٹھیک ہے، پر روحی میری جان نکال لے گی۔ وہ خوف زدہ ہوئی۔ روحی گھر کے فیصلے نہیں کرے گی، میں کروں گا۔ مجھے تمہاری رضامندی چاہیے بس، باقی تم مجھ پر چھوڑ دو۔ تم یوں ظاہر کرنا کہ یہ میرا فیصلہ ہے اور تم بے بس ہو، اوکے؟ ثانیہ نے اقرار میں گردن ہلائی۔ زمان کے کاندھوں سے جیسے کوئی بوجھ سرکا۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں امی سے بات کروں گا۔ تب تک تم بھی ذہن بنا لو، میں منور کو ہاں کر دوں گا۔ ثانیہ کا سر مزید جھک گیا، دل اس کے کانوں میں آ کر دھڑکنے لگا۔ تم جاؤ بھلے اب۔ زمان نے اسے جانے کا عندیہ دیا۔ وہ اٹھ کر جیسے بھاگی۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے اپنا آپ نارمل کرنے کے لیے کچھ گہرے سانس لیے۔ زمان کا کمرہ صحن کے آخر میں گیٹ کے ساتھ تھا۔ ایک دروازہ باہر بھی کھلتا تھا تاکہ اس کے دوست آ جا سکیں، اور باقی گھر سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ اسی وقت دانیہ باہر کپڑے اتارنے آئی تو اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اتنی لال کیوں ہو رہی ہو؟ وہ کپڑے اتارنے لگی۔ اچھا، پتہ نہیں۔ ثانیہ نے منہ پر ہاتھ پھیرا جیسے لالی ختم کرنے کی کوشش کی۔ کر دی بھائی کو ہاں۔ وہ اچھل پڑی تو دانیہ ہنسنے لگی۔
تمہیں کیسے پتا؟ وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ بھائی سے بات کی تھی میں نے کہ اس شہزادی کے دل میں کچھ کچھ چل رہا ہے۔ ہی ایک دھپ اس کی پشت پر لگی تو ہنسی کو بریک لگی۔ تم نے بھائی کو یہ کہا ہے؟ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ اوہو نہیں بھائی، بس بھائی سے کچھ بات چیت کی اور بتایا تھا کہ ہماری سوچ ہماری بڑی بہنوں سے مختلف ہے، اور بھائی نے کہا تھا کہ وہ تم سے خود بات کریں گے۔ دانیہ آہستہ آواز میں بتا رہی تھی۔ اچھا، پر آپی اور باجی کیا حشر کریں گی؟ وہ اب بھی پریشان تھی۔ بھائی خود دیکھ لیں گے سب، تم اب آرام سے منور بھائی کو سوچ سکتی ہو۔ دانیہ شرارتی ہوئی تو اس نے ایک دفعہ پھر اس کی کمر سینکی۔ ہوئی، چلو اندر، یہ کپڑے پکڑو، نیکی کا زمانہ تو ہے ہی نہیں۔ دانیہ نے اسے کپڑے دیے تو وہ اندر چل دی۔ نومبر کے دن کچھ بہتر تھے، گرمی بھی نہیں تھی، راتیں البتہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ طویل گرمی کے بعد اب موسم خوشگوار تھا، پر فوزیہ اور روحی کے لیے تو بیزاری تھی، اور دانیہ بہت خوش تھی اور پرجوش بھی۔ اسے منور بھائی کو دیکھنا تھا، خیر دیکھ تو پہلے بھی رکھا تھا، پر ہونے والے بہنوئی کی نظر سے اب دیکھنا تھا۔ یہ تینوں زمان کے ساتھ گاؤں گئے تھے اور منور کے بھتیجے کی خوشی میں شریک ہوئے تھے۔ روحی پورے ماحول کا جائزہ لے کر آئی تھی۔ چاچی بلقیس کا انہیں آنکھوں پر بٹھانا ایک آنکھ نہ بھایا۔ فوزیہ بھی سوچ رہی تھی کہ اتنی عزت اس لیے دی جا رہی تھی کہ انہیں آسرا ہو گیا تھا کہ اب ثانیہ کا رشتہ دے دیں گے، ورنہ اس فنکشن میں شریک نہ ہوتے۔ پوری زندگی کا ساتھ تھا، سب ایک دوسرے کے انداز پہچانتے تھے۔ دانیہ البتہ منور شاہ کا جائزہ لے کر آئی تھی اور ثانیہ کے کانوں میں سرگوشی کر رہی تھی۔ مجھے پتا ہے سب ایک ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے ہیں، ثانیہ اس کا منہ بند کرنے کے لیے کہتی۔ اب تو کافی سال سے الگ الگ ہیں، عید وغیرہ عید پر ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ اوہ، میں کبھی سمجھی نہیں، منور بھائی ہر موقع پر حاضری دینے کیوں آتے تھے گاؤں والے گھر میں؟ دانیہ نے منہ بند نہیں کرنا تھا۔ سمجھی تو میں بھی نہیں تھی، دراصل دماغ اس طرف گیا ہی نہیں۔ تو اب لے جاؤ دماغ کو اس طرف، بلکہ دل کو بھی۔ دانیہ کی بات نے اسے گدگدایا۔ یہ تم دونوں کیا آج کل رازداری کی باتیں کرتی کمرے میں پڑی رہتی ہو؟ روحی نے پھر چھاپا مارا۔ ثانیہ کا لال انار ہوتا رنگ دیکھا۔ یہ عمر وہ گزار کر آئی تھی، اسے پتا تھا کہ کب کب چہرہ رنگ بدلتا ہے، اور یہ بھی یاد تھا کہ جب اس کا چہرہ لال انار ہوتا تھا تو کلثوم پھپھو کس طرح اسے پیلا کر دیتی۔ وہ سب حربے اسے یاد تھے، بس وقت نہیں آیا تھا ابھی، اور جب آئے گا تو وہ بھی ثانیہ کے چہرے پر زردی کھنڈ دے گی، وہ مطمئن تھی۔ بس ایسے ہی آپی، میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہوں، آپ کو پتا ہے کہ کتنا کام ملتا ہے مجھے۔ وہ بھی زمان کی طرح MBA کر رہی تھی، اور یہ ثانیہ کڑھائی کر رہی ہے اپنی قمیض پر۔ ہاں پتا ہے مجھے، زیادہ باتیں مت بناؤ، ویسے بھی تم زمان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتی ہو پڑھنے کے بہانے، یہ بہانہ ہے؟ دانیہ نے آنکھیں پھیلائیں۔ میں بحث نہیں کرنا چاہتی، یہ بتاؤ کہ اس کا ارادہ کیا ہے منور کے رشتے کے لیے؟ لوگ مجھے بتاتے ہیں کیا وہ؟ دانیہ نے ہری جھنڈی دکھائی۔ ویسے بھی میٹنگ چل تو رہی ہے امی، بابا اور بھائی کی، بتا دیں گی امی آپ کو آتے ہی۔ پھر بھی تم سے بہت باتیں کرتا ہے زمان، روحی نے کریدا۔ مجھ سے تو پڑھائی کی باتیں کرتے ہیں بس۔ دانیہ کا انداز ٹالنے والا تھا۔ خیر ہوگا وہی جو پہلے ہوتا آیا ہے، ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہماری دنیا اور آخرت خراب کرے۔ روحی نے شاید ثانیہ کو جتایا۔ ثانیہ کا گلابی چہرہ پیلا پڑنے لگا اور روحی کے اندر کوئی جلتا الاؤ ٹھنڈا ہونے لگا۔ دانیہ نے سر جھٹک کر کچھ کہنا ہی چاہا کہ فوزیہ آ گئی۔ کیا کہا زمان نے؟ روحی نے بےتابی سے پوچھا۔ ثانیہ مزید پیلی پڑ گئی۔ فوزیہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کہتا ہے کہ وہ منور کو ہاں کہنے لگا ہے، اور وہ سب کی شادیاں ضرور کرے گا۔ ایسا کیسے کرے گا؟ لڑکی کی مرضی کے خلاف نکاح نہیں پڑھایا جا سکتا۔ روحی بھڑک اٹھی۔ وہ کہتا ہے ثانیہ سے وہ پوچھ چکا ہے، اور وہ اپنی مرضی زمان کو سونپ چکی ہے کہ جیسا زمان چاہے گا کرے۔ دانیہ پرسکون ہوئی، پر ثانیہ روحی کے متوقع رد عمل سے خوف زدہ ہوگی۔ کیا تم سے کب بات کی اس نے، اور تم نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ وہ اتنا تیز ہوئی کہ ثانیہ کے ساتھ دانیہ کے اوسان بھی قطع ہو گئے۔ وہ آپ ناراض ہو جاتی اسی لیے نہیں بتایا تھا۔ ثانیہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ تم نے کیوں اسے بولا کہ جیسے آپ کی مرضی؟
بولو، کیوں بولا تمہیں؟ پتہ ہے نا ہمیں شادی نہیں کرنی، روحی نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اب بھی یہ گناہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے؟ ثانیہ کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوئے کہ روحی کا زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پہ پڑا۔ اس کے لیے کوئی تیار نہ تھا، اس لیے حیران رہ گئے، پر ابھی بہت کچھ باقی تھا حیران کرنے والا۔ بے شرم، بے حیا، اسی لیے تجھے پڑھایا تھا کہ ایمان خراب کر لے، قبر تنگ ہو جائے گی تیری ساتھ، قبر تنگ ہو جائے گی تیری ساتھ ہماری بھی۔ کوئی جنون سوار ہو گیا تھا روحی پر، اس نے ثانیہ کو تھپڑوں اور مکوں پر رکھ لیا۔ ثانیہ کی چیخیں نکل گئیں۔ جب سب بہنیں بھاگتی آئیں، زمان بابا کے ساتھ باہر کا چکر لگانے جا چکا تھا۔ یہ بھی شکر ہی کیا فوزیہ نے۔ پھر دانیہ ہی آگے بڑھی اور ثانیہ کو بچانے لگی۔ تم بھی ساتھ ہونا اس کے، تبھی ادھر اندر پڑی رہتی ہو، دونوں راز و نیاز چلتے رہتے ہیں تم میں۔ بتا تو بھی بتا تیرا کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ اب تھپڑ اور مکے دانیہ پر برسنے لگے۔ دانیہ نے اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیلا تو وہ بیڈ پر گر سی گئی۔ جن آ گیا ہے کیا آپ کے اندر؟ بھائی شادی ہی کرنا چاہتا ہے نا سب کی، جیسے باقی سب کی ہوتی ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ کی تو نہیں کر رہے، نہ قبر تنگ ہوگی تو ثانیہ کی ہی ہوگی۔ آپ سکون سے بیٹھیں۔ دانیہ پھٹ پڑی۔ بہت وقت کا لاوا جمع تھا، سیدھا بولو تمہیں بھی کرنی ہے، تبھی اس کے لیے تڑپ رہی ہو کہ اس کی ہو تو تمہیں بھی آسرا ہو۔ سائرہ فنکاری۔